السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور میرا دوست یتیم خانے سے گہرے دوست تھے۔ میں اس کو اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا۔ اسکالرشپ ملنے پر ہم ہاسٹل چلے گئے۔ ہمارا آخری سال تھا جب ہم نوکری ڈھونڈنے لگے۔ اچانک میرے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ جس روز ہمارا انٹرویو تھا میں نے اس کی چائے میں دوا ملا دی۔ انٹرویو کامیاب ہو گیا، لیکن جب میں واپس لوٹا تو وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ گندی پلیٹوں کا ڈھیر دھوتے دھوتے میں تھک چکا تھا۔ آج میری پلیٹ دھونے کی باری تھی، لیکن چونکہ یتیم خانے میں بچے بہت زیادہ تھے اس لیے برتن بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور یتیم خانے کا سارا کام ہم یتیم بچے ہی کرتے تھے۔ ہمارے نام پر اس یتیم خانے کے مالک بڑی بڑی ڈونیشنز لیتے تھے۔ لوگوں کو ہماری حالت دکھا کر چندہ وصول کرتے، لیکن ہمارے اوپر چند روپوں سے زیادہ خرچ نہ کرتے۔ ہمیں وہی دال روٹی روزانہ کھانے کو ملتی، وہی پرانے کپڑے جو ہم سالوں سے پہن رہے تھے اب بھی ہمارے تن پر تھے۔ نہ ہی یتیم خانے کی حالت بدلتی تھی اور نہ ہی ہماری قسمت۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے میں نم آنکھوں سے بس برتنوں کا وہ ڈھیر دیکھ رہا تھا جسے دھونے کی اب میری ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ دل سے دعا نکلی تھی کہ کاش کوئی فرشتہ آئے اور یہ سارے برتن دھو کر چلا جائے۔ ہمارے یتیم خانے کے مالک کا کہنا تھا کہ اگر یتیم خانے کا حال اچھا کر دیا جائے اور ان یتیموں کو اچھا کھانا پینا دیا جائے تو ان کی صحت اچھی ہو جائے گی، پھر ان کی شکلوں پر نہ کسی کو ترس آئے گا اور نہ کوئی چندہ دے گا، نہ ڈونیشن آئے گی، نہ مالک کے پاس پیسے بنیں گے۔ اسی لیے وہ ہم پر جان بوجھ کر خرچ نہ کرتا، کیونکہ ہماری شکلیں اس کے لیے کمائی کا ذریعہ تھی۔ میرے تو گال بھی اب ہڈیوں کے اندر دھنس چکے تھے، آنکھیں کمزوری کے باعث اندر ہو چکی تھیں اور جسم ہڈیوں کا پنجر بن گیا تھا۔ ایسے میں اتنا زیادہ کام کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ برتن دھوتے دھوتے میرا حال برا ہوا تو میں تھک کر وہیں بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے یتیم خانے کے مالک پر اتنا غصہ آتا اور کبھی حیرت ہوتی کہ وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ یتیم خانہ نیکی کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ پیسے کمانے کا ذریعہ تھا۔ وہ ہمارے نام پر پیسہ بنا رہا تھا اور ہماری حالت فقیروں سے بھی بدتر تھی۔ مجھ میں مزید کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ کمزوری کی وجہ سے کمر میں شدید درد اٹھ چکا تھا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، لیکن اگر میں جلدی سے برتن نہ دھوتا اور انچارج چیکنگ پر آ جاتا تو مار مار کر میری کھال ادھیڑ دیتا۔ یہ ڈر بھی مجھے ستا رہا تھا۔ اتنے میں میرے پاس رمیز آیا۔ وہ 2 دن پہلے ہی یتیم خانے میں آیا تھا۔ اس کے حصے میں صفائی تھی جو کر کے وہ فارغ ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر کام میں ماہر ہو۔ اس نے صفائی بھی بہت جلدی اور بہت اچھی کی تھی۔ وہ ایک ایک کونے سے بڑی آسانی سے صفائی کر لیا کرتا تھا۔ 2 دن میں اس کی مہارت کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہوا تو میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری آنکھوں کی نمی اس نے محسوس کر لی تھی۔ مجھے اس طرح بیٹھا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ یار شہزاد کیا ہو گیا ہے؟ میں نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں اور اب مزید برتن مجھ سے نہیں دھوئے جا رہے۔ اگر مینیجر صاحب آ گئے تو بہت ماریں گے۔ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں مینیجر راؤنڈ پر نہ آ جائے۔ اسے ہماری حالت پر رحم تو نہ آتا، لیکن اگر ہم صحیح کام صحیح وقت پر نہ کرتے تو وہ ہمیں بری طرح مارتا پیٹتا۔ میری بات سن کر رمیز کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو شہزاد، تم آرام سے بیٹھے رہو، میں یہ کام بھی نپٹا دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ تم کیسے کرو گے؟ ابھی تو تم اتنی ساری صفائی کر کے آئے ہو۔ یتیم خانے میں 4 بڑے بڑے کمرے تھے، ایک بڑا سا صحن تھا اور پھر آفس کی صفائی تو بہت ہی زیادہ محنت سے ہوتی تھی، اور وہ یہ سب نپٹا کر میرے پاس آیا تھا۔ پھر یہ برتن بھی کچھ کم تو نہیں تھے۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا کہ مجھے اتنا کام کرنے کی عادت ہے کہ بلکہ یوں سمجھ لو کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پر اس سے بھی زیادہ کام تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے واقعی حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی کم عمری میں اتنا سارا کام کاج کیسے کر لیا کرتا تھا۔
اور پھر اس نے برتن دھونے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ بڑی پھرتی سے چل رہے تھے۔ وہ مہارت سے برتن دھوتے ہوئے چند منٹوں میں ہی میرا سارا کام نپٹا چکا تھا۔ اگر میں خود کرتا تو شاید مزید 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ میری آنکھیں تو حیرت سے کھل گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جن زادہ ہو، جس نے چٹکی بجا کر جادو سے سب کچھ نپٹا دیا۔ میں نے رمیز کا شکریہ ادا کیا تو اس نے بنا کچھ کہے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سے تم میرے دوست ہو۔ تمہیں کبھی بھی کام میں مدد چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں۔ کوئی بھی کام ہو بس مجھے ایک آواز لگا دینا، تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ اتنی محبت اور اپنائیت سے بولا جیسے نہ جانے کب سے مجھے جانتا ہو۔ پہلی بار اس یتیم خانے میں آنے کے بعد میں کسی کے سینے سے لگا تھا، کسی نے اپنائیت سے مجھے اپنا بنایا تھا۔ میں ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھ ڈالے، اور وہیں سے میری اور رمیز کی دوستی کی ابتدا ہوئی۔ رمیز جیسا معصوم اور محبت کرنے والا انسان میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ہر چیز میں خود سے پہلے مجھے آگے رکھتا تھا۔ اس نے ہماری دوستی کو زندگی بنا لیا تھا اور اس کے بغیر تو اب مجھے بھی سانس نہیں آتی تھی۔ میں کھانا کھانے بیٹھتا تو رمیز کو فوراً ساتھ بٹھا لیتا۔ مجھے کوئی تکلیف ہوتی تو وہ خود دوڑا چلا آتا۔ میں اس کے مقابلے میں زیادہ کمزور تھا، اس لیے میرے حصے کا آدھا کام وہی نپٹا دیا کرتا تھا۔ نہ ہی کوئی احسان جتاتا تھا اور کسی کام کو منع بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ میرے کام بھی اس طرح کرتا جیسے اس کے حصے کا کام ہو۔ ایسی محبت اور ایسی اپنائیت میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری دوستی بہت گہری ہوتی چلی گئی۔ رمیز نے مجھے بتایا تھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی چاچا چاچی نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ صرف 8 سال کا تھا جب سے اپنی چچی کے گھر پر تھا، اور اس کی چچی اس سے ہر چھوٹا بڑا کام کرواتی تھی، اور اگر اس سے کام میں ذرا بھی دیر ہوتی تو وہ پانی کے پائپ سے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتی تھی۔ اس نے 13 سال کی عمر تک اپنی چاچی سے مار کھاتے ہوئے گھر کا اتنا کام کیا تھا کہ وہ ہر کام میں ماہر ہو گیا تھا۔ پھر چچی نے اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ پڑوس میں بھی اسے کام پر لگوا لیا تھا۔ چچی کے گھر کا کام ختم کر کے وہ پڑوس والوں کی صفائی کرتا، ان کے بازار کے کام نپٹاتا، اور اس کے بدلے جو پیسے ملتے وہ بھی اس کی چچی جیب میں چلے جاتے۔ اس نے چند سالوں میں اتنا کام کیا تھا کہ اس کے لیے ہر کام بہت آسان ہو گیا تھا، اس لیے وہ چٹکی بجاتے ہی یتیم خانے کے سارے کام بھی نپٹا لیا کرتا تھا۔ پھر جب وہ 13 سال کا ہوا تو چچی نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا اور اسے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ مزید اسے اب اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ چچی کا اپنا بیٹا جو رمیز کے ساتھ ہی کا تھا وہ تھوڑا نالائق اور نکما قسم کا تھا، اور چچا کے بار بار اسے رمیز کی مثال دیتے تھے، اور یہی بات رمیز کی چچی کو برداشت نہیں ہوئی تھی۔ رمیز سے اس کے بیٹے کا مقابلہ کیا جائے گا، اس لیے انہوں نے رمیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور تب مجبوراً چچا نے اسے لا کر یتیم خانے میں بھرتی کروا دیا۔ رمیز کے چچا برے نہیں تھے، لیکن اس کی چچی کے آگے بہت مجبور تھے۔ میری کہانی رمیز سے کافی مختلف تھی، لیکن اختتام پر میں بھی اسی یتیم خانے میں آیا تھا۔ میرے ماں باپ زندہ تھے، حیات تھے، لیکن ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں تھی۔ اماں جب میرا بھوک سے برا حال دیکھتی تو پریشان ہو جاتی۔ ابا کی بہت محنت اور کوششوں کے باوجود بھی وہ اتنا پیسہ نہ کما سکے کہ جس سے ہمارا 2 وقت کا پیٹ بھر پاتے۔ پھر ایک دن ہمارے علاقے میں یتیم خانے والے آئے اور وہ اپنے یتیم خانے کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے لگے۔ دراصل ان کا مقصد تو چندہ حاصل کرنا تھا، لیکن اسی وقت میری ماں کے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ اگر اپنے بچے کو یتیم خانے میں بھجوا دوں تو وہ اچھا کھانا کھا لے گا، اچھے کپڑے پہن لے گا، کیونکہ یتیم خانے والوں نے کچھ اسی طرح اپنے یتیم خانے کا حال بیان کیا تھا، جیسے وہ بچوں کو ہائی فائی لائف اور بہت اچھی زندگی دلوا رہے ہیں۔
میرے ماں باپ کے دل میں یہ لالچ آ گئی تھی کہ اگر میرا بچہ یتیم خانے میں رہا تو اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ میرے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچ کر انہوں نے مجھے خود یتیم خانے والوں کے حوالے کر دیا۔ اس بات پر میں اپنے ماں باپ سے بہت ناراض تھا، ان سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے قسم دی کہ میں اس یتیم خانے میں ہی گزارا کروں۔ یہ لوگ میرا مستقبل بنا دیں گے، لیکن یہاں آنے کے دوسرے ہی دن مجھے پتہ چل گیا کہ جو دنیا انہوں نے میرے علاقے والوں کو باقی دنیا کو دکھائی تھی وہ سوائے جھوٹ کی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے نام پر بھاری بھاری رقمیں بیرونی ملک سے حاصل کی جاتی تھی، ہمارے حصے میں کچھ نہ آتا تھا، ہم بہت ہی قسم پرسی کا شکار تھے۔ ایسے میں جب میری زندگی میں رمیز آیا اور وہ میرا دوست بنا، زندگی کے رنگ بدل گئے، ہم دونوں اپنا ماضی بھول گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے۔ وہ میرا کام میں ہاتھ بٹاتا، میں اس کی مدد کرتا، ہم جلدی جلدی اپنا کام کر کے اپنا سارا وقت کھیلتے۔ یتیم خانے والوں نے ہمیں تھوڑا بہت پڑھانے کا انتظام کیا تھا۔ رمیز بہت ذہین تھا، اس نے تھوڑے سے ہی عرصے میں بہت کچھ سیکھ لیا اور ساتھ ہی مجھے بھی سکھا دیا۔ پھر اسی طرح تعلیم کا سلسلہ بھی کچھ نہ کچھ چلتا ہی گیا۔ سرکاری اسکول سے ہم نے 10ویں پاس کی تو اس کا بہت اچھا نتیجہ آیا۔ میں نے بھی اچھے نمبروں سے ہی پاس کیا تھا، لیکن اس نے بہت اچھی پوزیشن لی تھی۔ وہ بہت قابل اور بہت محنتی تھا۔ پھر ہم نے آگے انٹر میں بھی داخلہ لے لیا، کیونکہ ہمارے نتیجے اچھے تھے اور کچھ یتیم خانے والوں کا زور تھا کہ ہمیں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا اور ہاسٹل میں ہماری رہائش کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ ہم یتیم خانے کی دنیا سے نکل کر کئی سالوں بعد ایک نئی دنیا میں آئے تھے۔ ہم نے ہاسٹل میں اپنی نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے، ہماری دوستی گزرتے چند سالوں میں اس قدر گہری ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ کالج میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم پارٹ ٹائم چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کر رہے تھے، جس سے ہماری دوسری ضروریات اور خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں۔ ایک ہوٹل میں مجھے برتن دھونے کا کام مل گیا تھا اور رمیز کو صفائی کا، جو کام یتیم خانے میں ہم مفت میں کرتے تھے اور اب وہ ہمیں پیسے دے کر کرنا تھا، اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی تھی، اس لیے کہ کچھ پیسوں کا انتظام آسانی سے ہو جاتا تھا۔ لیکن رمیز کو زندگی میں کچھ بڑا کرنا تھا، وہ بہت آگے جانا چاہتا تھا۔ رمیز مستقبل کے بڑے بڑے سپنے سجاتا تھا۔ اس نے کئی دفعہ مجھ سے یہی کہا تھا کہ دیکھ شہزاد، بہت محنت سے پڑھائی کرنی ہے، ہم نے آگے بھی اسکالرشپ پر بھی اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے اور کسی بڑی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کریں گے، دونوں کا مستقبل سنور جائے گا، دونوں ایک ہی گھر بنائیں گے اور اس میں ایک ساتھ رہیں گے، شادی کریں گے، ہمارے بچے ہوں گے اور وہ بھی ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ رمیز مستقبل کے لیے ایسے ایسے خواب دیکھتا کہ میں زور زور سے ہنسنے لگتا۔ اسے کہتا کہ ابھی کالج لائف ختم نہیں ہوئی تو نے گھر اور بچوں تک کے خواب دیکھ لیے۔ وہ مسکرا کر مجھے گلے لگاتا اور کہتا کہ بس مجھے ساری زندگی کے لیے تیرا ساتھ چاہیے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں۔ اس کی بات پر میں بھی ہاں میں سر ہلا دیتا۔ رمیز کے بغیر گزارا تو میرا بھی نہیں تھا، میں نے بھی تو بس ساری زندگی میں ایک ہی رشتہ بنایا تھا اور ایسے ہی ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر ایسے ہی ہمارا انٹر ہوا اور ہم نے گریجویشن میں داخلہ بھی لے لیا۔ 2 سال اور گزر گئے، گریجویشن بھی مکمل ہوا اور ہم نے اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ آگے ہمارا ماسٹرز بھی ایڈمیشن لینے کا ارادہ تھا، لیکن اسکالرشپ کے باوجود ہمیں اچھی خاصی فیس بھرنی تھی، جس کے لیے ہمیں ڈھنگ کی نوکری کی ضرورت تھی۔ ہوٹل کی نوکری سے اتنے پیسے نہیں آتے تھے کہ ہم اتنی اونچی بڑی یونیورسٹی کی فیس ادا کر سکیں، اس لیے ہمیں کوئی مناسب نوکری کا انتظام کرنا تھا۔ اتفاق ہوا کہ ہمیں ہاسٹل کے ایک ہی دوست نے بتایا کہ ایک جگہ انٹرویو سے ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور وہ فریش لڑکوں کی تلاش میں ہے جو قابل اور محنتی ہوں، تم دونوں انٹرویو کیوں نہیں دے دیتے؟ نہ کسی کو تو سلیکشن ہو ہی جائے گا۔ یہ سن کر رمیز بہت خوش ہوا۔ چلو ہم دونوں میں سے کسی ایک کی بھی نوکری ہو گئی تو دوسرے کا بھی گزارا ہو ہی جائے گا، پھر دوسرا بھی کہیں نہ کہیں نوکری تلاش کر ہی لے گا۔ ہم دونوں انٹرویو کی تیاری کرنے لگے، لیکن جس دن انٹرویو دینے کے لیے جانا تھا اس رات کو میں سونے لیٹا تو دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ رمیز نہ صرف
بہت ذہین اور بہت قابل ہے، بلکہ بہت محنتی بھی ہے۔ اسے اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر کوئی نہ کوئی نوکری مل ہی جائے گی، لیکن اگر ابھی مجھے نوکری نہ ملی تو آگے بھی نوکری تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ مجھے رزلٹ اچھے ضرور تھے، لیکن میں رمیز جیسی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ رمیز تو اپنے ذہن سے ہی اتنا کچھ بنا لیتا تھا کہ ہر کوئی حیران رہ جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ انٹرویو صرف مجھے دینا چاہیے۔ میں بھرتی ہو گیا تو رمیز کا بھی خیال کروں گا۔ میرا ارادہ اسے نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، بس نوکری حاصل کی لالچ کا کر بیٹھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں زندگی میں رمیز جتنا کامیاب نہیں ہو سکوں گا، اسی لیے مجھے اگر بھی نوکری نہ ملی تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ رمیز کو آگے بہت موقع مل جائیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ آدھی تنخواہ سے اسے دے دوں گا اور آدھی خود رکھوں گا، تو اسی طرح کچھ غلط بھی نہ ہوگا۔ اور یہی سوچ کر میں نے آدھی رات کو اٹھ کر نیند کی دوا حاصل کی، اور مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکے کے پاس ہاسٹل میں نیند کی دوا موجود ہوتی ہے۔ میں جا کر اس سے نیند کی دوا لایا، اور پھر میں نے خاموشی سے اگلی صبح اس کی چائے میں نیند کی دوا ملا دی۔ ہم دونوں صبح 7 بجے ہی اٹھ گئے تھے۔ انٹرویو 11 بجے کے قریب تھا۔ رمیز یہ کہہ کر جلدی اٹھا تھا کہ ہم تیاری کر لیں گے۔ یہ ہمارا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا پہلا انٹرویو تھا۔ وہ کچھ نروس بھی تھا۔ میں نے خود اسے چائے بنا کر پلائی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آرام سے سو جائے اور میں جا کر انٹرویو دے دوں، میری نوکری پکی ہو جائے، اور پھر میں اسے بتا دوں کہ میں نے اسے کسی طرح نیند کی دوا دی تھی۔ چائے کے پینے کے کچھ ہی دیر بعد واقعی وہ بہت گہری نیند سو گیا، اور میں خوشی خوشی انٹرویو دینے چلا گیا۔ جو کپڑے رمیز نے اپنے لیے نکالے تھے وہ میں پہن لیے۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یتیم خانے کی زندگی چھوڑنے کے بعد میرے رنگ اور روپ اور صحت کافی بہتر ہو گئے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت اچھے ہو گئے تھے، کیونکہ ہم اب کھلی فضا میں اپنی مرضی سے سانس لے رہے تھے۔ میں نے بس پکڑی ہوئی اور تیزی سے اس کمپنی میں پہنچ گیا جہاں مجھے انٹرویو دینا تھا۔ میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ مجھے سلیکٹ بھی کر لیا تھا۔ 2 دن بعد سے مجھے نوکری جوائن کرنی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے نوکری مل گئی۔ مٹھائی کا ڈبہ لیے خوشی خوشی میں ہاسٹل واپس لوٹا تھا۔ رمیز کو بتاؤں گا میری نوکری ہو گئی ہے، اس سے معافی بھی مانگوں گا اور اسے اپنا مقصد بھی بتا دوں گا، کیونکہ میں نے اس سے انٹرویو کے لیے نہ جانا دیا۔ لیکن جیسے ہی میں ہاسٹل پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ لوگوں کی بھیڑ میرے کمرے کے آگے لگی ہوئی تھی اور عجیب و غریب سی باتیں چل رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور پوچھا کہ ہمارے کمرے کے باہر اتنا رش کیوں ہے؟ میرے برابر والے کمرے کے لڑکے نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم کہاں تھے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ رمیز کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میں تو انٹرویو دینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ رمیز کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو سو رہا تھا۔ اس نے مجھے اندر جانے کے لیے جگہ دی، اور جیسے ہی میں اندر گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ ہاسٹل کے وارڈن اندر کمرے میں کھڑے تھے۔ رمیز بستر پر اوندا پڑا تھا، اس کے منہ سے جھاگ جا رہا تھا، جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور وارڈن نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اسے زہر کس نے دیا ہے؟ تم تو دن رات اس کے ساتھ لگے رہتے تھے، اس کے گہرے دوست تھے، تمہیں معلوم ہوگا نا کہ کون یہ حرکت کر سکتا ہے، کس نے اس کے جان لی ہے۔ وارڈن کے چہرے پر غصے اور برہمی کے تاثرات تھے، اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ رمیز کو زہر؟ مجھے لگا تھا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ اسے بھلا زہر کون دے سکتا تھا؟ وارڈن کے سختی سے پوچھ رہے تھے کہ جس وقت تم گئے تھے کہ رمیز ہوش میں تھا یا کس ایسی حالت میں پڑا تھا؟ کہیں تم نے تو کچھ نہیں کیا؟ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا رمیز کو زہر کون دے گا؟ رمیز بالکل ٹھیک تھا، سو رہا تھا جب میں یہاں سے گیا، اور ہماری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، نہ ہی میری موجودگی میں کمرے میں کوئی آیا تھا، نہ ہی میرے علاوہ رمیز کا کوئی دوست ہے۔ وہ کہنے لگے کہ رمیز اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہاسٹل کا کوئی لڑکا کسی کام سے رمیز کے پاس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ رمیز اپنے کمرے میں پڑا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ میں یہاں آیا تو دیکھا کہ رمیز کی تو سانس رک چکی تھی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ پولیس اور ایمبولینس نے ہی
ہونے والی ابھی پوچھتاچھ شروع ہو چکی تھی۔ اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو سچ بتا دو۔ میں تو یہ سن کر ہی ہکا بکا رہ گیا تھا کہ میری جان سے زیادہ عزیز دوست اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میرے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس سے بات کی تھی، میرے دوست کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میں نے رمیز کا پاؤں پکڑا، اسے ہلاتے ہوئے رونے لگا، آوازیں دینے لگا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں اسے کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دیتا، وہ لوٹ کر آنے والا نہیں تھا۔ مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا، میرے لیے اپنی جان دینے والا، آج اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہوا تھا، یہ وہ سوال تھا جو مجھے بے انتہا پریشان کر رہا تھا۔ رمیز کو نہ ہی کوئی بیماری تھی، نہ ہی کوئی اور مسئلہ تھا، کسی سے کوئی دشمنی بھی، پھر آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ میری جان نکال رہی تھی۔ کافی تھی، کچھ ہی دیر میں ایمبولینس اور پولیس کی سائرن گونجنے کی آواز آنے لگی۔ رمیز کو ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا اور پولیس والوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں بھی رمیز کے ساتھ اسپتال میں گیا تھا، لیکن وہ مر چکا تھا، ڈاکٹر نے تصدیق کر دی تھی۔ لیکن اس کی باڈی ہمیں دینے سے پہلے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ یہ ایک قتل کا کیس تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور پھر ایک رات کے وقت اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دی گئی۔ صبح کے وقت اس کی تدفین ہونی تھی، اس لیے باڈی کو ایسے ہی ہاسٹل میں رات بھر رکھنے کا انتظام کیا گیا۔ یہ رات مجھ پر قیامت کی طرح بھاری، میں بس روتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، ہر وہ پل جب رمیز کسی بھائی کی طرح میرے ساتھ کھڑا تھا، ہر مشکل میں اس نے میرا ساتھ نبھایا تھا۔ اس کے بغیر تو میرے لیے زندگی ہی نہیں تھی۔ وہ کیسے چپ چاپ بنا کچھ کہے چلا گیا، اور پھر جب اس کی تدفین کا وقت آیا تو اس کی تدفین سے پہلے ہی پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور کہنے لگے کہ کمرے سے جو چائے کے کپ برآمد ہوئے تھے اس میں سے ایک نیند کی دوا ملی ہوئی تھی، اور اس کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ وہ رمیز کی موت کی وجہ بنی۔ وہ نیند کی گولی ایک مقدار سے زیادہ دینے پر زہر کا کام کرتی تھی، اور رمیز کے لیے بھی اس گولی نے زہر ہی کا کام کیا تھا۔ پولیس والے کہنے لگے کہ اس چائے کے کپ پر رمیز کے علاوہ میری فنگر پرنٹس موجود ہیں، یقیناً وہ چائے تم نے ہی بنائی ہوگی۔ پولیس والوں کی بات سن کر میں رونے لگا۔ میں کوئی عادی مجرم نہیں تھا، میں نے اپنے دوست کو مارنا چاہا تھا، اس لیے میں نے روتے ہوئے ساری بات پولیس والوں کو بتا دی۔ اسی وقت پولیس والوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور میں حوالات کے پیچھے پہنچ گیا۔ میرے اندر کا ضمیر مجھے پہلے ہی کچوکے لگا رہا تھا، اور اب حوالات کی تاریخ نے میری جان لے لی تھی۔ میں نے انجانے میں اپنے دوست کو اس قدر نقصان پہنچایا تھا کہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گیا تھا، ساتھ ہی میرا مستقبل بھی تباہ ہو گیا تھا۔ اچھی نوکری کی لالچ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ عدالت میں کیس چلا اور میں مجرم ثابت ہو گیا۔ میری لاپرواہی اور غفلت سے ایک شخص کی جان چلی گئی، اس لیے مجھے 7 سال کی قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں اور اپنا جرم، اپنا گناہ بھگت رہا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں، بلکہ تکلیف اس بات کی ہے کہ میری وجہ سے میرا دوست، میرا یار اس دنیا سے چلا گیا، جو میرے لیے ہر شے سے بڑا تھا، ہر رشتے سے بڑا تھا، جس نے بچپن سے لے کر آج تک میرے لیے ہر مشکل کو آسان کیا تھا۔ کاش میں لالچ میں نہ پڑتا اور اسے بتا دیتا کہ میں اکیلا انٹرویو دینا چاہتا ہوں، میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، تو وہ خود پیچھے ہٹ جاتا۔ میری خاطر تو وہ کتنے ہی بار یتیم خانے میں مار تک کھا چکا تھا، پھر یہ تو اس کے لیے بڑی چھوٹی سی بات تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس پر اعتبار نہ کر کے اپنے دماغ کی بات سنی، اور میرا دماغ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، مجھے گناہ کے راستے پر ڈال دیا، میں قاتل بن گیا۔ میں نے اپنے ہی دوست کا قتل کر دیا، وہ دوست جس کے بغیر میں نے کبھی جینے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، جس کے ساتھ میرے گھر مستقبل کے حسین خواب سجائے تھے۔ میرا مستقبل تاریک ہو گیا تھا، میری ڈگری ادھوری رہ گئی تھی۔ آج بھی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں،
جب کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں تو باہر کی روشنی مجھے رمیز کے خوابوں کو یاد دلاتی ہے۔ وہ ایک عالیشان گھر بنانا چاہتا تھا، لیکن ہم دونوں کے لیے وہ اچھی نوکری چاہتا تھا۔ لیکن ہم دونوں کے لیے وہ چاہتا تھا کہ ہم دونوں شادی کر کے ایک ہی گھر میں رہیں، ہمارے بچے ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوں۔ ہماری دوستی کو زندگی مانتا تھا اور میں نے اس کی زندگی ہی چھین لی تھی۔ یہ پچھتاوا شاید مجھے ساری زندگی کبھی چین سے جینے نہیں دے گا۔ میں آپ لوگوں سے بس اتنا کہوں گا کہ رمیز کی مغفرت کی دعا کیجیے اور ساتھ ہی رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی سی لالچوں میں پڑھ کر اپنے رشتوں کو کھو دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ اور ہمارے ہاتھوں سے سرزد ہو جاتے ہیں، بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ آج میں بھی ایسے ہی پچھتا رہا ہوں، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نہ رمیز واپس آ سکتا ہے اور نہ ہی میری زندگی پہلے جیسی ہو سکتی ہے۔ عدالت کی سزا میرے لیے بہت چھوٹی ہے، اصل سزا تو مجھے میرا دل، میرا ضمیر دے رہا ہے۔ میں ہر پل جیتا ہوں، ہر پل مرتا ہوں۔ مجھے اپنے چاروں طرف رمیز کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہو کر میرے پاس ہے اور میں رو رو کر اس سے معافی مانگتا ہوں اور مسکرا کر کہتا ہوں کہ ایک بار جان مانگتا تو میں تیرے لیے دے دیتا، پھر تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔